لندن سے ہمیں جوائن کیا ہے رانا بشارت علی خان، چیئرمین انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ بھی ہیں۔ آپ سے سر اس حوالے سے جانوں گا کہ بھارت میں مذہبی اور جو سیاسی جبر ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے خلاف امریکی سینٹ میں بھی قرارداد پیش کی گئی ہے۔ دنیا کو باور کروانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی کشمیر کا ایشو بارہا اٹھا چکے ہیں اور دنیا کے سامنے یہ مدعا ہمیشہ سے رکھتے آئے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کون سی چیزیں لیگ کر رہی ہیں کہ جنہیں ہمیں مزید اچھے طریقے سے آگے لے کر جانا ہوگا؟ جی السلام علیکم، شکریہ رائے صاحب کہ آپ نے اس انتہائی نازک موضوع پر ہمیں دوبارہ دعوت دی ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ میں آپ کے ذریعے سچ بتاؤں۔ پہلے جو آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں اپنے میزبان اپنے مہمان سے سوال کیا کہ یہ عالمی مسئلہ ہے اور بڑا سینسٹیو ایشو ہے، یہاں پہ میں آپ کی درستگی کر دوں۔ میں یونائٹڈ نیشن میں بیٹھا ہوں، یورپی یونین میں جاتا ہوں اور اس ایشو کو بڑی قریب سے دیکھا ہوں۔ یہ اب ہمیں غلط فہمی نکال دینی چاہیے کہ یہ عالمی ایشو ہے یا اس پہ دنیا بڑی نظر رکھتی ہے۔ یہ ایشو صرف پاکستان کے ٹاک شو کا ایشو ہے، پاکستان کے اخباروں میں تک کا ایشو ہے۔ 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر بنا لیں یا کشمیر کے حوالے سے 2-4 سال میں کانفرنس کر لیں، یہ یہاں تک محدود ہے۔ عالمی مسئلہ کوئی نہیں ہے، کسی دنیا کو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ساری دنیا بھارت کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان کشمیر کے مسئلے میں عالمی دنیا چھوڑے، ہم تو OIC میں اکیلے کھڑے ہیں۔ OIC نے بھی پچھلے 70 سال سے بیان بازی سے زیادہ کشمیر کے لیے کچھ نہیں کیا، اور باقی رہی بات یورپی یونین کی، اقوام متحدہ میں تو اس کی اب کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ ہمارے ناظرین، کیونکہ کشمیر سے ہماری ایک قدرتی محبت ہے، کشمیر سے ہمارا ایک قدرتی لگاؤ ہے، اس لیے ہم اپنے آپ کے دل کی تسلی کے لیے اس مسئلے کو اپنے ناظرین کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ عالمی ایشو نہیں ہے بھائی۔ دوسرا، پاکستان کی پچھلی جو خارجہ پالیسی رہی ہے پچھلے 75 سال سے، خان لیاقت علی خان سے لے کر ابھی موجودہ کیئر ٹیکر حکومت ہے، ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ انتہائی ناقص، کمزور اور بے مقصد رہی ہے۔ ہم لوگوں کے لیے اپنے شولڈر استعمال کرتے رہے ہیں، کبھی افغانستان کی جنگ لڑنے کے لیے رشیا کے خلاف امریکہ کے اشاروں پر ہم نے اپنے آپ کو قربان کیا۔ ہماری فارن پالیسی اب چائنا کے مطابق چلتی ہے، تو نہ ہی ہماری ایک مضبوط فارن پالیسی رہی ہے دنیا میں، نہ ہی ہم ایک مضبوط معاشی طور پر دنیا میں سامنے آئے ہیں۔ اس وقت جس ملک کو ہم اپنا حریف سمجھتے ہیں وہ چاند پر اپنے قدم جما چکا ہے، دنیا میں IT میں سے باہر نہیں نکل سکا کہ پاکستان میں ڈیموکریٹک پاور ہونی چاہیے یا اسٹیبلشمنٹ کی پاور ہونی چاہیے، جمہوری ادارے چلنے چاہیے۔ جس ملک میں پچھلے 75 سال سے ایک جمہوری حکومت پروان نہیں چڑھ سکی، ہماری خارجہ پالیسی آزادانہ طور پر کبھی کامیاب نہیں ہو سکی، ہم اس ملک کے حوالے سے کیوں اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں؟ اقبال نے بڑے 100 سال پہلے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی۔ اقبال نے یہ کہا تھا، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، کیونکہ ہم دنیا میں کمزور ہیں، ہماری معاشی پالیسی کمزور ہے، دنیا اس وقت جو چل رہی ہے اکنامکس پہ چل رہی ہے، رانا صاحب معاشیات پہ چل رہی ہے۔ جی ایگزیکٹلی آپ نے کشمیر کا جو کہا، کشمیر کا مسئلہ بھائی اقوام میں ابھی بتا رہا ہوں، آپ ایک بات سن لیں۔ ابھی اقوام متحدہ کی کانفرنس ختم ہوئی ہے، ایک ہفتے پہلے وہاں پہ میں تھا۔ سوائے پاکستان کی چند آرگنائزیشن، جن میں سے ایک ہماری آرگنائزیشن ہے، اور حکومت پاکستان کے علاوہ کسی بھی حکومت نے، کسی بھی OIC نے، اسلامک کنٹری نے، یا کسی بھی ایک کنٹری نے پاکستان کے لیے کشمیر کے حق میں آواز بلند نہیں کی۔ ران صاحب یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں؟ اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک
मजबूत खारजा पॉलिसी बनाने में हमेशा नाकाम रहे हैं। देखिए किसी भी मुल्क की जो सबसे बड़ी ताकत होती है उसका रकबा नहीं होता, उसका असला नहीं होता, उसकी फौज नहीं होती। राणा साहब, अब हम इस सिक्स जनरेशन वॉर में हम जा चुके हैं।